الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. محترم قابل قدر سامعین اکرام، اللہ کے نیک اور صالح بندوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. انشاءاللہ آج بھی اسی آیت پر گفتگو ہوگی. دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہاں پر ہم ایک بات سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم کبھی شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. گزشتہ جمعہ یہ بات آئی کہ ایک بزرگ جو درخت کو توڑنے جا رہے تھے، ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ لوگ جا کر اس درخت کے سامنے عبادت کر رہے ہیں اور میں اس درخت کو نکال دوں گا، یہ ارادہ کر کے نکلے تھے. اخلاص ان کے اندر تھا، لیکن شیطان راستے میں انہیں مل کر بہکایا اور ان کے دل کے اندر اس نے یہ بات ڈالی کہ اس درخت کو توڑ کر تمہیں کیا فائدہ ہے. اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، شیطان ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں جب بھی ہم نیک کام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے. اگر ہم کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان آتا ہے اور آ کر ہمیں بہکاتا ہے. اور شیطان کی یہ چال اب سے نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب ہم نے ساری مخلوق کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیجئے،
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آپ سجدہ کریں، اور تمام مخلوق کو اللہ نے حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کیا اور متکبرین میں سے ہو گیا، منکرین میں سے ہو گیا، ظالمین میں سے ہو گیا۔ پھر اس نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کے سامنے جانے سے اور اللہ نے اس درخت سے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، شیطان نے وہاں پر بھی انہیں بہکایا تھا۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں صحیح راستے پر چلنے نہیں دے گا۔ کبھی رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا، کبھی بھائی بہن کی شکل میں آئے گا، کبھی دوستوں کی شکل میں آئے گا۔ ہمیں وہ چاہے گا کہ صراط مستقیم سے یہ ہٹ جائے، غلط راستے کو یہ اختیار کر لے۔ شیطان کی سوچ یہی ہے، شیطان کا خیال یہی ہے۔ آپ حضرات اس آیت کو تھوڑا اور سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اسلام کے بعض چیزوں کو آپ نے قبول کیا، بعض چیزوں کو آپ نے ترک کر دیا۔ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے، یہودیت کے اندر بھی ایسے عالم بھی تھے، جنہوں نے بعد میں تورات کے اندر، انجیل کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ وہ کس طرح؟ لوگوں کو دیکھتے، اگر کوئی بڑا آدمی ہے اور اس کی لوگوں میں پہچان ہے اور وہ بڑا مالدار ہے، اور یہ اس کی مناسبت سے باتیں اس میں لکھ دیتے تھے، جو آسانی رہتی اسے قبول کر دے اور جو مشکل چیز ہوتی اسے مٹا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اس وقت نازل فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا حضرت عبداللہ بن سلام، انہوں نے ایمان قبول کیا، بس ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا تھا، یہ حرام تھا یہودیت کے اندر، اور امت محمدیہ میں نہ اونٹ کا گوشت کھانا واجب ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پینا واجب ہے۔ اس طرح نہ میں اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہ اونٹنی کا دودھ پیوں گا، اس طرح دونوں شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ اگر آپ چاہیں کہ میں تھوڑا شریعت پر عمل کروں، اگر آپ چاہیں میں نمازیں پڑھوں، لیکن ہمارا لباس، ہمارے معاملات غیروں کے طریقے پر ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام کسی گھر کا نام نہیں، آپ اس کے اندر جیسے چاہے چلے جائیں، داخل ہو جائیں، زندگی گزاریں۔ اسلام کسی پلیٹ فارم کا نام نہیں کہ آپ جیسے چاہے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اسلام کسی پارک کا نام نہیں، آپ جیسے چاہے وہاں پر سیر و تفریح کرتے رہے۔ اسلام کسی کمپنی کا نام نہیں، جیسے چاہے آپ وہاں پر وقت گزاریں۔ اسلام کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا، اے ایمان والو، میں نے میرے نبی کو بھیج کر یہ ثابت کیا، یہ پیغام تم تک پہنچایا کہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا عمل چاہے بڑا عمل، وہ عمل تمہارے عادت کے موافق ہو یا تمہاری عادت کے مخالف ہو، تمہیں پسند آئے یا تمہیں ناپسند ہو، ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر چکی ہو، دنیا ماڈرن بن چکی ہے، آج ہمارے نوجوان عورتیں، آپ
آپ دیکھیں ماحول کو، آپ مارکیٹ چلے جائیں، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو ایسے لباس دکھائی دیں گے کہ وہ لباس شریعت کے مخالف ہوں گے۔ آج ایسے لباس پہننے کو ہماری گھروں کی عورتیں فخر محسوس کرتی ہیں۔ اگر انہیں بتلائے یہ لباس شریعت کے خلاف ہے، آپ نے جو لباس پہنا ہے اس کے اندر آپ کا جسم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ کا جو جسم ہے وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بات سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ ترقی کر چکا ہے، ہم ایسے ہی لباس پہنیں گے۔ اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا، آپ رمضان میں روزے رکھے، آپ عبادتیں کیے، آپ خیر خیرات کیے، صدقہ خیرات کیے، یہ صرف میرے لیے آپ نے کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے بہت سے احکام ہیں، آپ کو چاہیے ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ بزرگان محترم، آپ آگے چلیں۔ آج کل ہماری جو شادیاں ہیں، شادیاں بہت سارے لوگ ہیں جو دیر سے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اور شادیوں کے اندر جو رسومات ہو رہے ہیں، شادیوں کے اندر جو اسراف ہو رہا ہے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا وہی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کا نکاح بھی شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ معاملات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اپنی شادی بیاہ کے اندر ایسے کام کر رہے ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ سادگی کا ہم نے جنازہ نکال دیا۔ ہمارے صحابہ اپنے نکاح کس طرح کیا کرتے تھے؟ دو صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ راستے میں گزر رہے ہیں، ایک صحابی نے ایک صحابی سے کہا کہ ارے بھائی، یہاں پر جو گھر ہے آپ کے پڑوس میں اور ان کی جو صاحبزادی ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا پیغام وہاں پر لے کر جائیں اور انہیں بتلائیں کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی پیغام لے کر گئے اپنے ساتھی کا، جا کر وہاں پر انہوں نے بات چیت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر یہ جو صاحب تھے، جو نکاح کرنے والے تھے، وہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ 10 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ جو اندر گئے ہوئے تھے وہ ابھی باہر نہیں آئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ جو صاحب گئے ہوئے تھے رشتے کی بات کرنے کے لیے، وہ ساتھ میں ایک لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ لڑکی باپردہ ہے، حیا کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ صحابی نے دیکھا اور حیران ہو گئے۔ پھر وہ صاحب جو اندر گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا، میں نے آپ کی وہاں پر بات کی جا کر، جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ سے وہ رشتہ کرنا نہیں چاہتے، انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے نکاح کرا دیں گے، آپ سے نہیں کرائیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ چلو نکاح پڑھا دو، تو نکاح ہو گیا، اب میں انہیں لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی وہاں پر کھڑے ہو کر انہیں دعائیں دی، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا تصور کیجئے، اگر ہمارے اس ماحول کے اندر اگر ایسی کوئی بات آ جائے کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اگر ہمارے دل کے اندر ایسی کوئی بات آ جائے کہ ہمارے دوست نے جو میں نے رشتہ بھیجا تھا، جا کر وہاں پر اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، جنگ شروع ہو جائے گی، آپس میں قتل و قتال شروع ہو جائے گا۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ نکاح اتنا آسان ہوتا تھا۔ بہرحال آج کے جو نکاح ہو رہے ہیں، 3 طرح کے آج عورتیں لباس پہنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ایسی عورت پر جو اپنے جسم کو دکھاتی ہے، لعنت ہے ایسی عورت پر جس کے چہرے کو غیر محرم دیکھتا ہے۔ آج جائیں آپ مارکیٹ کے اندر، ایسے لباس پہننے کو فخر محسوس کرتی ہے۔ لباس تین قسم کے ہیں۔ پہلا وہ لباس جو آج ہماری لڑکیاں پہن رہی ہے، ماں باپ انہیں نہیں روک رہے، ماں اسے نہیں روک رہی ہے، بھائی اسے نہیں روک رہا ہے۔ اگر یہ نہیں روکیں گے تو انہیں روکے گا کون؟ ہمیں سمجھنا ہے لباس کس طرح پہن رہے۔ ایسا لباس، سب سے پہلا لباس ایسا اختیار کر رہے ہیں فٹ، جسم پر وہ ایسا فٹ ہو کر بیٹھتا ہے، سارا جسم دکھتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی۔ دوسری وہ عورتیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک ہے، دنیا میں ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن وہ قیامت کے روز رنگی ہوگی۔ آج ایسا لباس پہن رہے ہیں، باریک ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے جسم نظر آتا ہے، جس سے جسم ان کا نمایاں ہوتا ہے، جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ تیسرا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ان کا پورا صدر ڈھک نہیں سکتا۔ اگر ان سے کہیں ارے تم جس شادی میں جا رہی ہو، تم جس محفل میں شریک ہونے جا رہی ہو، وہاں پر غیر محرم بھی آئیں گے، وہاں پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نہ آپ کو کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ آپ نے انہیں کبھی دیکھا ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو وہاں پر ایسا ماحول ہوتا ہے۔ آج کی شادیوں کے اندر باقاعدہ، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چامراج نگر کی بات ہی میں کر رہا ہوں، مولانا آزاد فنکشن ہال ہمارے قریب ہی میں ہے، سامنے کیا ہے قبرستان ہے، وہاں پر لوگ آرام کر رہے ہیں۔ ہمیں قبرستان ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم وہاں پر اپنی شادیوں کے اندر ڈی جے لگانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے خرافات، ایسے رسومات کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر موت آ جائے تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ باپ سامنے کھڑا ہے، شرم نہیں آتی، ماں سامنے بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، سامنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آج فیشن بن چکا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل وہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو کے ذریعے سے کچھ ایسے حرکات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں تو لوگوں کے سامنے ہماری عزت نہیں رکھیں گے، ہماری عزت نہیں ہوگی۔ ہماری بیٹی کی فلاں بیٹی کی شادی ہم نے اس طرح کی تھی، اس کی شادی بھی ہم اس طرح کریں گے۔ تو وہاں پر جو دلہا ہوتا ہے وہ اپنی دلہن کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ بے حیائی کی انتہا ہے۔ جو کام بند کمرے میں کرنا چاہیے تھا، جس کا ہاتھ بند کمرے میں آپ پکڑنا چاہیے تھا، اس کا ہاتھ غیر مردوں کے سامنے آپ تھام رہے ہیں اور اسے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ جو ویڈیو لینے والا ہے وہ ہمارا دادا نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ وہاں پر جو ویڈیو لے رہا ہے وہ غیر مسلم بھی لیتا ہے، اور وہاں پر جو ویڈیو لے رہا ہے وہ مسلمان ہو اور غیر مرد بھی ہوتا ہے، نامحرم ہوتا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایسے اپنے آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمیں موت دے دے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس طرح کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قبرستان سامنے ہے، گانے چل رہے ہیں شادی محل کے اندر، شادی محل کے اندر شادی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ نکاح مسجد میں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد شادی محل میں جا کر آپ نے دعوت کا انتظام کیا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ نے 100 لوگوں کو بلایا یا 1000 لوگوں کو بلایا، 2000 لوگوں کو بلایا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، آپ لوگوں کو بلائیے، لیکن آپ
شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کیجئے. وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی ایک طرف بیٹھے ہیں, عورتیں بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں, معانقہ ہو رہا ہے, مصافحے چل رہے ہیں. اور جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, جا کر باپ اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے اور انٹرویوز کراتا ہے, دیکھو یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی فلاں کالج میں پڑھ رہی ہے. بیٹی کے چہرے پر پردہ نہیں ہے, بیٹی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے, وہ جانتی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے مل رہا ہے اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. وہ جانے بغیر ہاتھ ملانے کو ماڈرن سمجھتی ہے. دنیا ترقی کر چکی ہے, اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ ہماری غلطی ہے. بزرگان محترم, یہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ کا معنی یہ ہے, کافہ کا مطلب یہ ہے کہ آدھے آدھے نہیں بلکہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. آج آپ حضرات تھوڑا آگے چلیں, کچھ ایسے کام کرنے کو بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا ہر کام میرے حکم کے مطابق ہونا ہے. اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان آپ کو بہکائے گا, آپ کو کبھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے. اگر آپ شادی کر رہے ہیں, بیٹی کہے گی کہ اے ابا جان ہماری شادی کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ ویڈیو کا انتظام کریں. بیٹی کہتی ہے اے ابا جان شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی رسومات ہیں ان سارے رسومات کو آپ کرنے کی اجازت دیں. ہم نوشوں کو مارنا چاہتے ہیں, اس کے جوتے چھپانا چاہتے ہیں, اس کے جوتے چھپانے کے بعد اسے پیسے لے کر دینا چاہتے ہیں. غیرت آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے ایسے مرد حضرات پر جو کھلی محفل میں بیٹھ کر ویڈیو کے سامنے اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں اور عورتوں سے مارے کھاتے ہیں اور اسے سارے لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں. دیکھیے ہماری یہ حیا ہے, ہم یہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ رہے ہیں. شریعت کو ہم اتنا زیادہ فالو کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی نوبت آ گئی کہ ہم سالیوں سے مار کھا رہے ہیں. سالیوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. آج ہم نے مذاق بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا اے ایمان والو, شیطان تمہیں بہکائے گا. تمہاری بیٹی آئے گی, شیطان اسے ورغلائے گا کہ اے ابا جان تمہیں کرنا ہی پڑے گا, تمہیں اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ ناچنے والوں کو ممبئی سے بلایا جا رہا ہے, ناچنے والوں کو بنگلور سے بلایا جا رہا ہے, اور جو وہاں پر رشتے دار آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, بچے بچیاں بھی ناچ رہے ہیں اور اسے فخر محسوس کرتے ہیں. 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپئے صرف ناچنے گانے میں ہم اسراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بزرگان محترم, میں اور ہمارے دوست پریاپرن سے آ رہے تھے, ایک حضرت کا میں نے بیان سنا. اس کے اندر حضرت نے کہا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہر جانے والا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہیں بھی آنا ہے. آج ہم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, ہمیں اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو دکھانا نہیں ہے. ہر جانے والا یہ پیغام دیتا ہے دیکھو تمہیں بھی ایک دن آنا ہے. وہ دن کب ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. آپ اس میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کب آئے اس دنیا کے اندر, تو ہر ایک بتا سکے گا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ہماری 50 سال عمر ہے, ہماری 60 سال عمر ہے, ہماری 20 سال عمر ہے, لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکے گا چاہے وہ 20 سال کا ہو چاہے وہ 50 سال کا ہو, یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے اتنے سال ابھی باقی ہیں, ابھی میں 50 سال زندہ رہوں گا,
ابھی میں 15 سال زندہ رہوں گا. آنے کی ترتیب ہے, پہلے دادا آتے ہیں, پھر بیٹا آتا ہے, پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے, لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. پوتا بھی پہلے چلا جاتا ہے, دادا رہتے ہیں, بیٹا بھی پہلے چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بھی ہوتا ہے, دادا بھی ہوتا ہے, پوتا چلا گیا, پوتا ہے, بابا ابا چلا گئے. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے ایک مختصر مدت کے لیے. یہ امتحان گاہ ہے. آج نیک کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حضرت نے اپنے بیان کے اندر یہ بھی کہا, مجھے یہ بات پسند آئی کہ آج ایک آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوا. نماز جنازہ کے بعد دوست نے کہا, ارے بھائی چلو قبرستان جائیں گے, قبرستان جانے کے بعد تم اپنے کام کو چلے جاؤ. تو آدمی کہنے لگا, ارے میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, میں جو یہاں پر نماز جنازہ کے لیے آیا ہوا ہوں, وقت نکال کر آیا ہوں, اتنا بھی ٹائم میرے پاس نہیں تھا کہ میں نماز جنازہ کو آؤں, خاص رشتے دار ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا, ارے آدھا گھنٹہ ہی لگے گا, چل جا کر قبرستان آ جاتے ہیں, تدفین کے بعد آپ چلے جاؤ. اس نے انکار کیا, نہیں مجھے بہت سارا کام ہے آفس کے اندر, میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. وہ وہاں سے چلا گیا. ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی, آدھے گھنٹے کے اندر یہ خبر آئی کہ وہ جو شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا. جس کے پاس قبرستان جانے کے لیے ٹائم نہیں تھا, اس کے پاس اب وقت ہی وقت ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں, ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہیں, اس لیے ہم نماز وقت پر نہیں پڑھ پاتے, اس لیے ہم نیک کام نہیں کر پاتے. اگر اچانک موت آ گئی تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ بزرگان محترم, موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, شیطان ہمیں بہکائے گا, اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. صحابہ اپنی شادیاں کس طرح کرتے تھے, کوئی رسومات اپنی زندگی میں نہیں لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہی فرمایا. دوسری بات جو اس وقت ضروری ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آج ہمارے معاملات اسلام کے بالکل خلاف ہیں. آج ہم معاملات تو کرتے ہیں لیکن آگے والے کو دھوکہ دیتے ہیں, آگے والے کے جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے امام ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ جو تھان ہے اسے لے جاؤ, جا کر بازار میں اسے بیچ دو, اور ہاں اس بات کا خیال رکھنا کہ اس تھان کے اندر تھوڑی سی کمی ہے, اور اس تھان کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو ظاہر کر دینا, اس کے اندر تھوڑا سا عیب ہے. جب وہ وہاں سے گیا تو بازار میں جا کر اس نے اس تھان کو, جتنے بھی تھانے تھے, 20,000 میں اسے فروخت کر دیا. جب گھر آیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا, ارے تم بازار گئے تھے کیا وہ بیچ آئے؟ تو آدمی کہنے لگا, ہاں میں بیچ کر آیا ہوں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا, کیا تم نے وہ عیب بتلایا تھا جو میں نے کہا؟ اس نے کہا, میں بتانا بھول گیا, جان بوجھ کر نہیں, میں بتانا بھول گیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, یہ جو 20,000 درہم ہے اسے صدقہ خیرات کر دو, میں اسے استعمال نہیں کروں گا. بزرگان محترم, یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں. آج ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ اسلام کے اندر معاملات کرنے کا جو طریقہ ہے, جو ترتیب ہے, اسے اپنی زندگی میں لانا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. یہ بات صحابہ اکرام میں, یہ بات اولیاء اکرام میں بہت اچھی طرح موجود تھی. حضرت عمر فاروق رضی
اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. آپ توجہ سے سنیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت ہوتی جب رات ہوتی تو آپ شہر کے اطراف میں پھرتے, آپ گشت لگاتے کہ کہیں کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو آپ فوراً اس ضرورت کو پورا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے تھے, گزر رہے تھے کہ وہاں پر ایک جھوپڑی تھی اور اس کے اندر ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے, اے بیٹی, اس دودھ کے اندر میں تجھے کہتی ہوں پانی ملا دے, کیونکہ پانی ملانے کی وجہ سے دودھ ظاہری اعتبار سے زیادہ نظر آئے گا, ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے, نفع زیادہ ملے گا. تو بیٹی ماں سے کہتی ہے, حضرت عمر باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے, اے ماں, یہ دھوکہ ہے, یہ بغاوت ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اے ماں, حضرت عمر کا یہ حکم ہے, اگر کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے تو اس پر سزا جاری کی جائے گی, اس پر پکڑ کی جائے گی. اے ماں, میں ایسا نہیں کروں گی. تو ماں کہتی ہے, اے بیٹی, عمر تو یہاں نہیں ہے, عمر اپنے گھر میں ہوگے, وہ یہاں پر دیکھنے کیسے آئیں گے؟ تو بیٹی جواب دیتی ہے, اے ماں, عمر دیکھے یا نہ دیکھے, امیر المؤمنین اس بات کو سنے یا نہ سنے, امیر المؤمنین کے جو خدا ہے وہ خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس سے ہم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر بڑا آپ کو تعجب ہوا, بڑی خوشی ہوئی. حضرت عمر اس جھوپڑی پر نشان لگائے اور وہاں سے چلے گئے. صبح ہوئی, حضرت عمر نے ان دونوں کو بلایا. بلانے سے پہلے صحابہ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عمارت کے اندر ایسی نسلوں کو پیدا فرمایا جو لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں, جو جھوٹ نہیں بولتے, جو دھوکہ نہیں دیتے. بزرگان محترم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کی بات رات میں سن رہا تھا اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیں, یہ میری خواہش ہے. بزرگان محترم, وہاں پر حضرت عمر نے جو اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام دیا وہ کس بنا پر دیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان مضبوط تھا, وہ لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے تھے. ان کے رگ رگ کے اندر اللہ کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. آپ تھوڑا توجہ کریں, اگر ہماری شادیوں کے اندر, اگر ہمارے معاملات کے اندر اگر رسومات آ گئے, ہماری شادیوں کے اندر گانے چلتے رہے, ڈی جے بجتے رہے, ناچنے والے آتے رہے, ناچتے رہے, ہم تالیاں بجاتے رہے, ایسے رسومات کرتے رہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہو, کیا کبھی ان کی نسلوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے ولی پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا امام احمد بن حنبل جیسے اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسے اولاد کیا ان کی نسلوں میں پیدا ہو سکتے ہیں جن کی شادیاں شریعت کے خلاف ہو رہی ہو؟ ایسی ان کی اولاد کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا جو شریعت کے خلاف اپنی شادیوں کو کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف اپنی شادیوں کو کرتے ہیں. بزرگان محترم, ایک ہی گفتگو چل رہی ہے. جب سے میں نے خطبہ شروع کیا اس وقت سے لے کر میں نے 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مکمل ایمان کے اندر داخل ہونا ہوگا. اور یہ بات مثال کے طور پر میں نے عرض کی, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا, میں اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا, یہ کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ایسا نہیں ہوگا. کیا آپ کچھ ان چیزوں پر عمل کریں, آپ کچھ ان چیزوں پر عمل کریں. اسلام مذاق کا نام نہیں ہے, اسلام کا بڑا امتیاز ہے. اور امتیاز یہ ہے
کہ 1400 سال پہلے جو شریعت تھی قیامت تک وہی احکامات رہیں گے، قیامت تک نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مکمل اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق اپنی شادیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دیگر جو رسومات ہیں، بیجا رسومات گانے ہیں، ان ساری چیزوں کو، خرافات کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔